اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہ جائے گا، یہ صرف ان کی امنگیں ہیں۔ ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو۔ سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا۔ اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ غم اور نہ اداسی۔ یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی نہیں، حالانکہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اسی طرح ان ہی جیسی بات ہے علم بھی کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان میں کر دے گا۔ اس آیت کریمہ میں یہاں پر یہودیوں اور نصرانیوں کی غرور کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ اپنے سوا کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اور صاف کہتے ہیں کہ ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ سورہ مائدہ میں ان کا ایک قول یہ بھی بیان ہوا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اولاد اور اس کے محبوب ہیں، جس کے جواب میں قرآن پاک نے کہا کہ پھر تم پر قیامت کے دن عذاب کیوں ہوگا۔ اسی طرح پہلے گزرا کہ ان کا دعویٰ یہ بھی تھا کہ ہم چند دن جہنم میں رہیں گے، جس کے جواب میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ یہ دعویٰ بھی محض ہے، دلیل ہے۔ اس طرح یہاں ان کے ایک دعوے کی تردید کی اور کہا کہ لاؤ دلیل پیش کرو، انہیں عاجز ثابت کر کے پھر فرمایا کہ ہاں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو جائے اور خلوص اور توحید کے ساتھ نیک عمل کرے، اسے پورا پورا اجر و ثواب ملے گا۔ جیسے اور جگہ فرمایا کہ یہ اگر جھگڑیں تو ان سے کہہ دو کہ میں نے اور میرے ماننے والوں نے اپنے چہرے رب کی طرف متوجہ کر دیے۔ الغرض اخلاص اور سنت کے مطابق ہر عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ تو مراد اتباع سنت ہے۔ نرا اخلاص بھی عمل کو مقبول نہیں کرا سکتا جب تک کہ سنت کی تابع داری نہ ہو۔ حدیث مبارکہ میں ہے جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ مردود ہے۔ پس رہبانیت کا عمل وہ خلوص پر مبنی ہو لیکن تاہم اتباع سنت نہ ہونے کی وجہ سے وہ مردود ہے۔ ایسے ہی اعمال کی نسبت قرآن کریم کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے سب رد کر دیے۔ اور ایک جگہ ہے کہ کافروں کے اعمال ریت کے چمکیلے تودوں کی طرح ہے جنہیں پیاسا پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس جاتا ہے تو کچھ نہیں پاتا۔ اور جگہ ہے قیامت کے دن بہت سی چیزوں پر ذلت برستی ہوگی، جو عمل کرنے والی تکلیفوں اٹھانے والے ہوں گے وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے اور گرم کھولتا ہوا پانی انہیں پلایا جائے گا۔ حضرت امیر المومنین عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہود و نصارے کے علماء اور عابد مراد لیے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ کوئی عمل گو ظاہری سنت کے مطابق ہو لیکن عمل میں اخلاص نہ ہو، مقصود رب کی خوشنودی نہ ہو تو وہ عمل بھی مردود ہے۔ ریاکار اور منافق لوگوں کے اعمال کا یہی حال ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق رب کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ انہیں دھوکہ دیتا ہے، اور نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں۔
اور فرمایا ان نمازیوں کے لیے ویل ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو رعایا کاری کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی روکتے پھرتے ہیں۔ اور ایک جگہ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص اپنے رب کی ملاقات کا آرزو مند ہوا اسے نیک عمل کرنا چاہیے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا انہیں ان کا رب اجر دے گا اور ڈر خوف سے بچائے گا، آخرت میں انہیں ڈر نہیں اور دنیا کے چھوڑنے کا منال نہیں۔ پھر یہود و نصارہ کی آپس کی بغض اور عداوت کا ذکر فرمایا۔ نجران کے نصرانیوں کا وفد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ کے پاس یہودیوں کے علماء بھی آئے۔ اس وقت ان لوگوں نے انہوں نے ان کو گمراہ بتایا، حالانکہ دونوں اہل کتاب ہیں۔ تورات میں انجیل کی تصدیق اور انجیل میں تورات کی تصدیق موجود ہے۔ پھر ان کا یہ قول کس طرح لگو ہے کہ اگلے یہود و نصارہ دین حق پر تھے، لیکن پھر بدعتوں اور فتنہ پردازیوں کی وجہ سے دین ان سے چھن گیا۔ اب نہ یہود ہدایت پر تھے نہ نصرانی۔ پھر فرمایا کہ نہ جاننے والوں نے بھی اسی طرح کہا ہے، اس میں بھی اشارہ انہیں کی طرف ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد یہودی اور نصارہ سے پہلے کے لوگ ہیں، بعض کہتے ہیں عرب لوگ مراد ہیں۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اس سے عام مراد لیتے ہیں جو سب کو شامل ہے، اور یہی ٹھیک بھی ہے، واللہ علم۔ پھر فرمایا ان کے اختلافات کا فیصلہ قیامت کو خود اللہ تعالیٰ کرے گا، جس دن کوئی ظلم اور زور نہیں ہوگا۔ اور جگہ بھی یہ مضمون آیا ہے، اور جگہ بھی یہ مضمون آیا سورہ حج میں ارشاد باری تعالیٰ، پوری آیت اس کی ہے، یعنی مومنوں اور یہودیوں اور صابیوں اور نصرانیوں اور مجوسیوں اور مشرکوں میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ اور موجود ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، کہہ دے کہ ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا، پھر حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، وہ باخبر فیصلہ کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔